کے پیسہ باہر لے جاؤ، مشرف پھر اس کو 2008 میں NRO دے وہ واپس آ جاؤ، 10 سال ملک کو لوٹو، 4 گنا قرضہ ملک کے اوپر چڑھا دو، اور پھر ڈیل کر کے NRO لے کے پھر واپس آ جاؤ اور پھر لوٹو۔ کسی بھی ملک میں جب یہ ہوتا ہے کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کا، کیونکہ ملک مقروض ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ ان کے بچے اربوں پتی بن جاتے ہیں۔ اب انہوں نے جو NRO لیا ہے، یہ سنے ایڈورڈز کالج، 1100 ارب روپیہ 1100 ارب روپیہ جو اس قوم کا چوری ہوا تھا وہ معاف ہو رہا ہے، وہ سب معاف ہو رہا ہے۔ چند سو لوگوں کی جیب میں 1100 ارب روپیہ چوری کا جائے گا، اور قوم آج پاکستان کی بدترین مہنگائی میں ڈوب رہی ہے۔ قوم نیچے جا رہی ہے، قرضوں میں ڈوب رہی ہے، مہنگائی میں ڈوب رہی ہے، اکانومی نیچے جا رہی ہے، اور یہ تھوڑے سے لوگ 1100 ارب روپیہ ان کی جیب میں کیا۔ اس لیے میرے پاکستان کے نوجوانوں سن لو، اسٹوڈنٹس، آپ کا مستقبل اگر یہ ہوتا رہا، اس ملک میں قانون انہوں نے کیا بنایا ہے، یہ سنیں ذرا، 2 چینجز کیا ہے انہوں نے قانون کے اندر۔ ایک چینج کیا ہے کہ کوئی باہر سے انفارمیشن آئے، مثلا کسی کا پیسہ باہر پڑا ہو چوری کا، اور باہر سے پیسہ آئے تو وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے۔ اس کا مطلب کوئی انفارمیشن باہر سے آئے، انہوں نے قانون پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہے کہ وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے۔ اور دوسرا، ساری دنیا میں وائٹ کالر کرائم پکڑنے کے لیے اگر میں گورنمنٹ میں ہوں، میرے ساسے میری آمدنی سے بہت بڑھ گئے ہیں، تو میری ذمہ داری ہوتی ہے بتائے کہ کدھر سے پیسہ آیا۔ انہوں نے وہ قانون چینج کر دیا۔ اب ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے جو 4 اربوں روپے کے محلات لندن میں، ان کو پتہ ہے یہ شریف خاندان کے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں نیب کو کہ تم ثابت کرو کہ ان کے، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب کہ وائٹ کالر کرائم پکڑی جا ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب کہ پاکستانیوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ اگر ڈاکہ مارنا ہے تو بڑا ڈاکہ مارو، چھوٹا چور صرف پکڑا جائے گا، بڑا ڈاکو یہاں نہیں پکڑا جائے گا۔ اور آج میں اس ملک کے جو محافظ ہیں، میں آج ان سے سوال پوچھتا ہوں، کہ کیا اگر ڈاکو ایک گھر کو لوٹ رہے ہوں میں نیوٹرل ہوں؟ گھر والے کیا کہیں گے کہ میرا گھر لوٹا جا رہا ہے لیکن چوکیدار کہتا ہے میں نیوٹرل ہوں۔ پاکستان لوٹا جا رہا ہے اس وقت، ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور جناب وہاں سے کہتے ہیں جی ہم تو نیوٹرل ہیں۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ابھی جو پرائم منسٹر آفس کے جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں، یہ غور سے سنیں، اس میں خیر 1-2-3 چیزیں سامنے آ گئی۔ ایک تو یہ کہ ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا، اپنا NRO لے کے ابھی بھی اپنے داماد کو مریم پیسہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے لیے ہندوستان سے مشینری امپورٹ کرنے کی بات کر رہی ہے جو بینڈ ہے، پیسے بنانے کے لیے، اور پھر شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ فکر نہ کرو، ابھی یہ مجرم اسحاق ڈار آئے گا، پیسے بن جائیں گے۔ یہ لیکس میں ہیں۔ لیکن پرائم منسٹر آفس کی اگر سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے تو اس کا مطلب
کہ ہمارے دشمنوں کے پاس ہمارا سینسٹیو انفارمیشن چلا گیا ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون ذمہ دار ہے؟ اور اگر نیوٹرلز کا یہ کام ہے کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ کے دباؤ، میڈیا کو بند کرو، ARY کو بند کرو، بول چینل کو بند کرو، اگر یہ تم نے کرنا ہے تو یہ ملک کے انٹرسٹ کی حفاظت کون کرے گا؟ کیوں ایڈورڈز کالج؟ بتاؤ کون کرے گا؟ آپ کرو گے؟ تو ایڈورڈز کالج، میں یہ چاہتا ہوں، یہ اپنے ذہن میں ڈال لو، جب بھی کوئی کہے نا کہ میں سیاسی نہیں ہوں، جب بھی وہ کوئی کہے کہ میں غیر سیاسی ہوں، تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور غیر سیاسی ہوتا ہے، شیر آ کے ایک ہرن کو پکڑ لیتا ہے، باقی ہزاروں ہرن ہوتے ہیں، کیونکہ غیر سیاسی ہوتے ہیں اپنی جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں۔ سیاسی کا مطلب ایرسٹوٹل نے 2500 سال پہلے، ایڈورڈز کالج سنو، بہت بڑا اسکالر تھا گریک، ایرسٹوٹل 2500 سال پہلے وہ کہتا ہے کہ اگر معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہو تو سب اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اس کے خلاف جہاد کریں گے اور پولیٹیکل ہوں گے، مقابلہ کریں گے ظلم اور ناانصافی کا۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے جہاد فرض کی۔ جہاد کیا ہے؟ ظلم کا مقابلہ کرنا، ناانصافی کا مقابلہ کرنا۔ جو معاشرہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا، اس معاشرے میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ حکم ہے اوپر والے کا کہ اس طرح کی جب ناانصافی ہو تو سب شہری اس کے سامنے کھڑے ہوں، اور جب آپ ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں ظلم ختم ہو جاتا ہے۔ جب ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور میں ایڈورڈز کالج آپ سب کو کہوں گا کہ آگے یہ سوال پوچھیں کہ اس ملک میں جدھر بڑے بڑے ڈاکوؤں کو بار بار NRO ملتا ہے، انصاف کا نظام پکڑ نہیں سکتا، جو ملک میں طاقتور اپنے آپ کو طاقتور بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں محافظ، وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، وہ ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟ جیسے ہی پچھلے 5 مہینے میں جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، روپیہ 33% گرا ہے۔ یعنی اگر آپ کے بینک میں 100 روپیہ تھا تو وہ صرف 67 روپیہ رہ گیا، اور اگر آپ کے پیسے باہر پڑے تھے ڈالرز میں اور لنڈن میں اور آف شور اکاؤنٹس میں، تو پاکستان کے لحاظ سے 33% آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہاں لوگوں کی دولت میں کمی، ادھر اضافہ، اور ہم اگر یہ چپ کر کے کہیں گے جی ہم تو غیر سیاسی ہیں، تو پھر جو بھی مشکلات ظلم اس معاشرے پہ ہوتے رہیں گے ہم ذمہ دار ہیں اس کے۔ تو اس لیے آج سب کے ایڈورڈز کالج یہ یاد رکھنا، آج میں جو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں ساری قوم کو تیار کر رہا ہوں، کال دے رہا ہوں اس امپورٹڈ کرپٹ حکومت کے خلاف۔ مجھے اگر اکیلے بھی نکلنا پڑے میں ان کے خلاف نکلوں گا۔ نہ مجھے اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے
किसी चीज का खौफ नहीं, ना मुझे जेल का खौफ है, ना मुझे अपनी जान की कुर्बान करने का खौफ है। कौम को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जब अल्लाह से आप दावा करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कि नहीं है कोई सिवा अल्लाह के, कोई खुदा अल्लाह के सिवा नहीं है, किसी के सामने नहीं झुकते सिवाय अल्लाह के, आपकी अल्लाह खौफ दूर कर देता है। तो मैं अपनी कौम को भी आज तैयार कर रहा हूं कि मैं किसी सूरत ये जो मेरी कौम पे डाका डाला जा रहा है इन चोरों का, मैं ये कभी नहीं एक्सेप्ट करूंगा और मैं अपनी कौम को तैयार करूंगा। कॉल की सारे मेरे इंतजार करना, और जब मैं कॉल दूंगा इंशाअल्लाह उसके बाद कोई वापसी नहीं होगी।